السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کل دبئی کا موسم بہت اچھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ پاکستان سے سردیاں یہاں دبئی آ گئی ہوں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ عادتیں ہیں جو ہم عورتوں میں ہوتی ہیں۔ میں اپنی بھی بات کر رہی ہوں، ایسا نہ ہو پھر مائنڈ کر لیجئے گا۔ اگر آپ ان عادتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو اپنی عادتوں کو بدلنے کی تو زندگی بہت ہی سکون میں آ جائے گی۔ دیکھیں، خوش ہونا اور پرسکون ہونا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو پرسکون ہوتا ہے نا، اصل میں وہی خوش ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ خوش ہے اور وہ پرسکون نہیں ہے، دل میں اس کے سکون نہیں ہے، تو اس کی کیا خوشی ہوگی؟ سب سے پہلے عادت جو مجھ سمیت بہت سی بہنوں میں ہوگی وہ یہ کہ ہم جو کرتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، جو سامنے والا کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اب یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن دینا چاہتی ہوں۔ یہ جیسے کہ ہم لوگ کسی کے ہاں دعوت پر جاتے ہیں یا کچھ لوگ ہمارے گھر دعوت پہ آتے ہیں۔ اب ہم بڑی محنت سے کھانا بناتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں تاکہ مہمان جو آ رہے ہیں گھر بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو۔ ہم خود کو تھکاتے ہیں، مطلب دل سے کرتے ہیں۔ تو اب جب مہمان کھانا کھا کے بھی یہی بولیں کہ ایسے اچھا ہے، کھانا اچھا بنایا ہے، لیکن اگر آپ اس ڈش کو اس طرح بنائیں گی، میں ایسے ہی بناتی ہوں، تو ضروری نہیں کہ سب کی ریسیپی سیم ہو۔ اب دیکھیں، آپ جس طرح بھی میں کریلے میں آج بنا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی کریلے ایسے بناتی ہوں، اس سے بہتر بناتی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ میں یہ تو نہیں نہ کہوں گی کہ جو میں کریلے بناتی ہوں، جو میں ڈش بنا رہی ہوں، یہ میں ہی سب سے اچھی بناتی ہوں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھ سے بھی بہت اچھا کھانا بناتے ہوں گے، تو اس لیے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا چھوڑ دیں۔ پرفیکٹ صرف اللہ کی ہی ذات ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں، کچھ عورتوں کو کنٹرول کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہیں ہر چیز میرے مطابق ہو۔ اچھا، شاید ایک ماں یا ایک بیوی کو گھر والے شاید اجازت دیں، ظاہر ہے آپ گھر کی بڑی ہیں تو انہوں نے گھر سنبھالنا ہے، لیکن وہ بھی صرف اپنے ہی گھر تک ٹھیک لگتا ہے۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ماں جب انہیں کنٹرول کرتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، اب اب لائف چینج ہو گئی ہے۔ تو اس طرح آپ ابھی سے عادتیں چھوڑ دیں، پھر کل کو آپ زیادہ ڈپریشن میں جائیں گے جب آپ کے بچے بولیں گے۔ اور یہ جو آپ کنٹرول کرتی ہیں صرف اپنے ہی گھر تک ٹھیک ہے، آپ کسی اور کے گھر یا گھر کے کسی بھی افراد کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کچھ اچھا ہو رہا ہے تو ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر کچھ برا ہوا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور ہے۔ ایسے نہیں کریں۔ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، آپ اس سے ذمہ داری لیں کہ اگر ان کے گھر میں کچھ ہوتا ہے نا، کچھ غلط بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ اپنی غلطی نہیں مانتے، وہ دوسروں پہ ایسے بات ڈال دیتے ہیں جیسے سارا قصور انہیں کا، اور اگلے کے دل و دماغ میں بھی وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایسا نہیں کریں۔ اگر کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے، آپ اس کی ذمہ داری لیں۔ اگر بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، کسی کو ہرٹ کیا، کچھ بھی کیا، تو آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں، اچھا آج کل لوگوں کا یہ بھی ہے کہ ہم معافی جب مانگے نا، ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اچھا اگلے سے معافی مانگ لیتے ہیں، پھر اگلے بھی غرور کر جاتے ہیں، مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اسی کی غلطی تھی تو اس نے معافی مانگی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں سوچیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے، اب ایک بندہ، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آپ سب سے معافی مانگوں گی تو میری غلطی ہے، اب آپ بھی اپنا بڑاپن ظاہر کریں، آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں۔ اب یہاں پہ میں نے ایکسپلینیشن ایسے ہی دی ہے، تو خیر سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب بھی ایک اور بات، اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ ہم پورا دن گھر میں کام کرتے رہتے ہیں، برتن دھو، کھانا بنانا، سارا دن ادھر ادھر۔ اور واقعی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت جو ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے نا، وہ بالکل بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں خود ایک ہاؤس وائف ہوں، میں گھر سنبھالتی ہوں، میں یوٹیوب چینل کو مینیج کر رہی ہوں، میں بہت سارے کام کو مینیج کر رہی ہوں، میں ٹریڈنگ بھی کرتی ہوں، میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ تو میں ان سب کو میں نے ایک ٹائم دیا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی میں خود کو بھی ٹائم دیتی ہوں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں میں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے سے بات نہیں کرتے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کامیاب نہیں ہو سکتی، میں انڈیپینڈنٹ عورت نہیں بن سکتی، وہ ایسے کامیاب ہو گئی، وہ فلانا ایسے کامیاب ہو گئے۔ ایسے نہیں ہے، کامیاب آپ بھی ہو سکتے ہیں، بس آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، بس ہم تھوڑی کوشش کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا، میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی، اب دیکھا 10 ویڈیو ہو گئی، 34 ویڈیو ہو گئی، میری ابھی تک کوئی اچھا رسپانس نہیں ہے، تو کیا میں چھوڑ دوں؟
نہیں، میں خود کو موٹیویٹ کروں گی کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر کروں اور مجھے اچھا رسپانس ملے، اور ایسا ہوتا ہے۔ ہار نہیں مانیں، بس تھوڑی کوشش کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور خود کو موٹیویٹ لازمی کریں، کیونکہ جو خود آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا بندہ آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا ایک اور بات، اچھا کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ میری ایج اتنی ہو گئی ہے، اب میں یہ کام نہیں کر سکتی، اب میری ایج یہ ہو گئی، میں یہ فیشن نہیں کر سکتی، میں ریڈ لپسٹک لگاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، میں ایسے بال بناؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ ارے میری بہن چھوڑ دو یہ سب باتیں۔ اب اگر ہم بات یہاں پہ گوروں کی کریں نا، ان کی عورتیں 80 سال کی بھی ہوں گی نا، اور وہ اتنی خوش مزاج ہوں گی نا، انہوں نے خود کو اتنا مینٹین کیا ہوا ہوگا، لگ ہی نہیں رہی ہوتی کہ 70 کی ہے، وہ 40-30 کی لگ رہی ہوتی ہیں، اور ایسا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم 30 کی ہو جائیں نا تو ہمارے گھٹنوں کا درد، ہمارے سر درد یہی نہیں ختم ہوتے، ہم مینٹین ہی نہیں کرتے خود کو۔ پھر میرے پاس نا ایک انسٹاگرام پہ ایک میسیج آیا اس لڑکی کا، ایک لڑکی ہے، میں نام یہاں پہ نہیں لینا چاہتی، وہ کہتی ہے کہ میں نے مطلب میرے 2 بچے ہیں اور میرے شوہر نے ایک اور شادی کر لی، کیوں وہ ایسا کیوں؟ ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کو مینٹین نہیں کرتے، ہم سارا دن کچن میں لگی پڑی ہوتی ہیں، ہم خود جب شوہر کے گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے ہم تیار نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ کچھ لڑکیاں بھی یہ کہتی ہیں میری ایج اتنی ہو گئی ہے، میں یہ کیسے پہنوں گی، میں یہ کیسے کروں گی، میں یہ فیشن کیسے کروں، لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے نہیں کریں، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اگر یہ والی لپسٹک لگاؤں گی، یہ لپسٹک لگاؤں گی، ایسے نیل پینٹ لگاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی نہیں کہتے، اور آخر آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی کر لیں کوئی خوش نہیں ہو سکتا، یہ میں بار بار کہتی ہوں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات میں آپ سے یہاں کرنا چاہتی ہوں، کمپلین کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کے آس پاس رشتے ہوتے ہیں، آپ کے سسرال والے، آپ کے مائکے والے، آپ بار بار شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی بات، اب شوہر لیٹ گھر آیا آپ روز آپ پوچھنا شروع کر دیں گے کیوں لیٹ آئے، کیوں لیٹ ہے۔ ایک بار ہوتا ہے، 2 بار ہوتا ہے، 3، اب ایک بندے کی عادت ہے، آپ اس عادت کو چینج نہیں کر سکتے نا، اس لیے بار بار کمپلین کرنا چھوڑ دیں۔ کمپلین کرنے سے رشتے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 6 سال پرانی بات آپ آج کریں گی اور یہ سوچیں گے کہ ہم بدلہ لیں گے، تو ایسے نہیں کریں، کمپلین کرنا چھوڑ دیں۔ امید ہے اب یہاں پہ میرا کھانا بھی بن چکا ہے، تو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اس سے مجھے بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں، میں اتنی محنت کر کے ویڈیو بناتی ہوں، تو امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات ہے، آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے سینڈ کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔